بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے بزنس لا اینڈ انڈسٹریل لا کا 2025 کے لیے گیس پیپر حاضر ہے اردو میڈیم میں۔ بچوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اردو میڈیم میں بھی دیں، تو اس لیے میں آپ کو اردو میڈیم میں پرووائڈ کر رہا ہوں۔ یہ ADC پارٹ 2 کا ہے، آپ اس کو واچ کریں اور اس کے مطابق تیاری کریں، انشاءاللہ آپ کے بہترین نمبر آئیں گے۔ اللہ خیر کرے۔ آئی پرے فار یو، گاڈ بلیس یو۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے ظاہر ہے یہاں پر صرف لانگ کوشچن آتے ہیں، تو پہلا سوال ہے وہ مختلف طریقے بیان کریں جن کے ذریعے ایک معاہدہ ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے، یعنی ختم ہو سکتا ہے، ایگریمنٹ ختم ہونے کا۔ نمبر 2 ہے فرق واضح کرنے آپ کو دو چیزوں میں، ایک تو رہن اور دوسرا ضمانت تلافی اور ضمانت یعنی گارنٹی میں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال ہے آپ کا معاہدہ یعنی کانٹریکٹ کی تعریف کریں، ویلڈ معاہدے کے بنیادی اجزاء بھی بیان کریں۔ چوتھا سوال ہے ایجنٹ کے حقوق بیان کریں۔ نمبر 5واں ہے آزاد رضامندی یعنی فری کانسینٹ سے کیا مراد ہے، رضامندی کب آزاد سمجھی جاتی ہے۔ چھٹا سوال ہے شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کی تعریف کریں اور شراکت دار کے حقوق و فرائض بیان کریں۔ ساتواں سوال ہے پھر ڈیفرنس بیان کرنا ہے آپ نے فروخت اور فروخت کے معاہدے میں، اور جبکہ دوسرا ہے دھوکہ دہی یعنی فراڈ اور غلط بیانی، ٹھیک ہے، تو ان کے درمیان فرق بیان کرنا ہے آپ نے۔ 8واں سوال ہے چارٹر پارٹی کی تعریف کریں اور سمندری نقل و حمل کے معاہدے میں جو امپلائڈ وارنٹیز ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ نمبر 9 ہے اسنادی آلات یعنی کریڈٹ انسٹرومنٹس کے بنیادی اجزاء بیان کرنے ہیں آپ نے۔ 10واں سوال ہے قیمت یعنی پرائس کی تعریف کریں اور اشیاء یعنی گڈس کی مختلف اقسام بیان کریں۔ اور اس کے بعد ہے ہمارا 11واں سوال پھر ڈیفرنس کا سوال ہے، چیک اور بل آف ایکسچینج میں ڈیفرنس کریں آپ، اور دوسرا ہے پرومسری نوٹ یعنی وعدہ نامہ اور بل آف ایکسچینج میں ڈیفرنس بیان کریں۔ 12واں سوال ہے غیر ادا شدہ فروخت کنندہ یعنی ان پیڈ سیلر کی تعریف کریں اور سامان کی ترسیل یعنی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کی دوران جو ہے اس سے کیا مراد ہے وہ بیان کریں۔ 13واں سوال ہے شراکت داری کے ادارے کے خاتمے کے مختلف طریقے بیان کرنے یعنی ڈیسولوشن آف پارٹنرشپ فرم۔ نمبر 14واں ہے پاکستان میں نابالغ یعنی مائنر کے ساتھ معاہدے کی کیا حیثیت ہے، کیا نابالغ کے ساتھ کوئی معاہدہ درست ہو سکتا ہے، اس کی آپ نے ایکسپلینیشن کرنی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا بیٹا 14 سوال۔ آپ ان 14 سوال کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ آپ کا ریکوائرمنٹ پورا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا پارٹ 1 یعنی بزنس لا کا تھا، اس میں مختلف نوٹ بھی آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا نوٹ ہے قوسی کانٹریکٹ، نمبر 2 ڈیوٹیز آف بیلر، نمبر 3 توثیق یعنی اینڈوزمنٹ کی اقسام، نمبر 4 دھوکہ دہی کے عناصر، ترسیل کنندہ یعنی کیریئر کی اقسام بیان کرنی ہے آپ نے۔ بیٹا یہ تھا آپ کا پارٹ 1 اس کا، جس میں آپ کو ریکوائرمنٹ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اب اس کا پارٹ 2 بھی آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے آپ کو انڈسٹریل لا میں بھی سوال کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے سے میں نے آپ کو 4 سوال دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، 4 سوال دے رکھے ہیں، آپ ان کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ انہی میں سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی۔ تو پہلا سوال ہے فیکٹری ایکٹ کے تحت مزدوروں کی صحت اور حفاظت سے متعلق دفعات کا مختصر جائزہ لکھیں۔ نمبر 2 ہے فیکٹری ایکٹ یعنی 1934 کے تحت انسپیکٹر اور تصدیق کرنے والے سرجن یعنی سرٹیفائنگ سرجن کے اختیارات بیان کریں۔ نمبر 3 ہے رجسٹرار کی تعریف کریں، اس کے اختیارات اور فرائض بیان کریں۔ نمبر 4 ہے فیکٹری ایکٹ کے تحت فیکٹری کے اندر جو کلیننگ یا کلین لیس صفائی اور زیادہ وزن اٹھانے یعنی ایکسیسو ویٹ کے سے متعلق جو دفعات ہوتی ہیں ان کو بیان کرنا آپ نے۔ بیٹا یہ ہوگا آپ کے 4 سوال۔ اس کے علاوہ اس میں بھی مختصر نوٹ کا ایک سوال آ جاتا ہے، اس کے پوائنٹ ہے ہمارے پاس۔ نمبر 1 بچوں کی ملازمت، نمبر 2 ہڑتال اور تالہ بندی یعنی اسٹرائک اینڈ لاگ آؤٹ، اور نمبر 3 حادثہ یعنی ایکسیڈنٹ، نمبر 4 ہے پیشہ ورانہ بیماریاں آکوپیشنل ڈیزیزز، اور نمبر 5 ہے پیداواری عمل مینوفیکچرنگ پروسیس، اور نمبر 6 ہے جزوی بے دخلی یعنی بے روزگاری، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 ہے لیبر کوڈ۔ تو بیٹا یہ ہو گیا ہمارا پورا ٹوٹل گیس پیپر آف دا بزنس لا اینڈ انڈسٹریل لا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، آپ کے مطابق تیاری کریں گے، ایگزامینیشن آپ کے سر پر ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہترین تیاری کر کے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ہائیسٹ نمبر آئیں گے۔
اللہ خیر کرے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں. اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے. کامنٹس کریں, اگر میری کوئی غلطی ہو تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.